بالإسناد تزمنا حاصلا بسبب إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة. فقوله ما يتناول المهملات والمفردات والمركبات الكلامية والغير الكلامية، وبالفعل تزمن كلمتين خرجت المهملات والمفردات، وبالفعل بالإسناد خرجت المركبات الغير الكلامية مثل غلام زيد ورجل فاضل. وبقيت المركبات الكلامية سواء كانت خبرية مثل ضرب زيد وضربت زيد قائم أو شيء مثل اضرب ولا تضرب، فإن كل واحد منهما تضمن كلمتين إحداهما ملفوظة والأخرى منوية، وبينهما إسناد يفيد المخاطبة فائدة تامة بالإسناد. ہو گیا بالإسناد تعریف کلام مشہور ہے. تعریف کلام میں کئی اجزاء کی وضاحت ہو گئی ہے. بالاسناد تعریف کلام میں علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے بالاسناد کہا تھا. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بالاسناد کی وضاحت کرتے ہیں. بالاسناد یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بالاسناد جار مجرور اور جار مجرور جب کلام میں واقع ہو جائے تو اس کی اعرابی محلی سے اعراب ہوتی ہے. تو اس کی اعرابی محلی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اعرابی محلی یہ نصب ہے بنا پر مفعول مطلق. محلی اعراب اس کا نصب ہے. بنا پر مفعول مطلق کس کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے؟ تضمنہ کے لیے. تو یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مفعول مطلق تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مشتمل ہو پہلے مذکور پہ، پہلے مذکور مشتمل ہو اس پر استعمال للجز، یعنی مطلب یہ ہے کہ فعل مذکور کا ہم معنی ہو اور ہم لفظ بھی ہو. اگر ہم باب نہ ہو تو خیر ہے، باب اگر ایک نہیں ہے تو اس میں تو گنجائش ہے، لیکن ہم معنی ہونا چاہیے اور ہم لفظ ہونا چاہیے. تو تضمنہ تو مشتمل ہے تضمنن پر نہ اسناد پر. تو شارح علیہ رحمت نے اس کا جواب دیا کہ تضمنن یہ مفعول مطلق یہ باعتبار موصوف معذوف کے تضمنن ہے. تو اس پر دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ جب جار مجرور صفت واقع ہوتا ہے تو یہ باعتبار متعلق واقع ہوتا ہے، اور اس کا متعلق یا تضمنہ مانو گے یا تضمنن مانو گے. اگر تضمنہ مانو گے تو یہ تقدیم صفت آگیا موصوف، تقدیم مفعول، ہاں تقدیم صفت موصوف پر آ گیا. اگر تضمنن لے گئے تو پھر موصوف اور صفت ایک چیز بن گئی. ہاں تو اس کا جواب علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصلاً سے دیا کہ یہ ظرف لغو نہیں ہے بلکہ ظرف مستقر ہے. نہ تضمنہ سے متعلق ہے اور نہ تضمنن سے متعلق ہے، بلکہ اس کا متعلق جو ہے وہ حاصلاً ہے، ظرف مستقر ہے. ہاں یہ محذوف ہے، اس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہے حاصلاً. چل بسبب اسناد احدى الکلمتین وہ جار الی الاخری. یہ با کا معنی بتا دیا کہ یہ با سبب کے لیے کہ ہاں با سببیہ ہے. بسبب کا لفظ نکال کر بسبب بتا دیا کہ با یہاں پر کیا ہے. اچھا چلو. تعریف کلام یوں بنتے تھے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد تضمن حاصلا بسبب اسناد احدى الکلمتین الی الاخری. کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلمتین کو بسبب اسناد، اور اسناد ایسا اسناد جو متضمن ہو. اسناد کا معنی کرتے ہیں کہ اسناد کیا چیز ہوتی ہے میاں. اسناد کا معنی کرتے ہیں کہ اسناد کیا چیز ہوتی ہے. تو بر علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبت احدى الکلمتین ایک کلمہ کا اسناد احدى الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطبہ فائدة تامة. کہ اسناد نسبت ہے دو کلمتین کے، ایک کلمے کی نسبت ہو دوسرے کلمے کی طرف ہو، وہ پھر یہ نسبت عام ہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. الی الاخری دوسرے کو، بحیث دوسرے کلمے کی طرف، دوسرے کلمے کی طرف بحیث اس طریقے سے تفید المخاطبہ فائدة تامة کہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے. ہاں فائدہ تامہ اس کو کہتے ہیں کہ متکلم کا ثبوت اس پر صحیح ہو اور مخاطب منتظر نہ رہ جائے مسند یا مستقل لے. اور جیسے انتظار مسند کے لیے یا مسند لے کے لیے ہوتا ہے،
ایسا انتظار نہ رہے. اگر دوسرا انتظار ہو جیسے مفعول بھی کا انتظار ہو تو مفعول بھی کا ہو، حال کا ہو، تمیز کا ہو تو خیر ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہے. لیکن مسند یا مسند علیہ کا انتظار نہ ہو. اچھا. مصنف علیہ رحمت ابھی تعریفی کلام میں جنس اور قسم بتاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فقولہما، وہ مصنف علیہ رحمت کا ما تضمن کلمتین، کہتے یہ جو ما ہے جنس ہے. ہاں یہ عام ہے، عام ہے، بمنزل جنس ہے. چلو یتناول المحملات والمفردات، یہ محملات اور مفردات سب کو شامل ہے. ہاں کیونکہ ما سے مراد لفظ لیا تھا نا، تو لفظ تو میاں محمل بھی لفظ ہے اور مفرد بھی لفظ ہے، مرکب کلامی غیر کلامی سب الفاظ ہیں. تو لہٰذا یہ ما جو ہے لفظ کے اعتبار سے یہ سب کو شامل ہے. تو یہ بمنزل جنس. اچھا آگے. فقول بس اس کا اول ما يتناول، جو ما يتناول المحملات یہ شامل ہوتا ہے محملات کو، والمفردات اور مفردات کو، والمرکبات الکلامیہ والمرکبات کلامیہ کو، والغیر الکلامیہ کو اور مرکبات غیر کلامیہ کو. یہ تو جنس ہو، یہ تو جنس ہو گیا. اصول بتاتے ہیں، اصول اعتراضیہ بتاتے ہیں کہ وہ بقید تضمنہ، تو ماتن علیہ رحمت نے کلام کی تعریف میں تضمنہ قید لائی تھی، تو تضمنہ قید سے تضمن کلمتین، تضمن کلمتین خرجت المحملات والمفردات، محملات اور مفردات نکل کے تعریف کلام سے. کیوں محملات کیوں نکلے؟ کہ وہ کلمہ نہیں ہے. ہاں وہ کلمہ نہیں، کیونکہ کلمہ تو لفظ موضوع کو کہتے ہیں نا. اچھا، اور مفردات کیوں نکلے؟ کہ وہاں دو کلمے نہیں ہیں، کلمتین تثنیہ ہے نا، تو مفردات میں دو ہوتے ہیں. اچھا تو وہ دو نہیں ہیں. چلو وبقید الاسناد، علامہ ابن حاجب صاحب نے اسناد کا قید لایا تھا تعریف کلام میں. وبقید الاسناد، اسناد کے قید سے خرجت المرکبات الغیر کلامیہ، تو مرکبات غیر کلامیہ نکل گئے. وہ مرکبات جس میں اسناد نہ ہو، جن میں اسناد نہ ہو. تو اب اسناد نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کلام تو نہیں بن سکتا. تو مرکبات اگر ہو بھی صحیح تو کلام تو نہیں ہے. چلو یہ وہ نکل گئے، جیسے غلام زیدن یعنی مرکب اضافی، رجل فاضل مرکب توصیفی، یہ مرکبات تو ہیں ہاں، لیکن چونکہ مرکبات تامہ تو نہیں ہیں، یعنی کلامی مرکبات نہیں ہیں، نکل گئے. وبقیت المرکبات الکلامیہ، سواء كانت خبریہ مثل ضربت ضربت وزید قائم او انشائیہ. اب ہمارے پاس مرکبات کلامیہ رہ گئے کہ ہاں مرکبات کلامیہ میں جملہ اسمیہ بھی داخل ہے، فعلیہ بھی داخل ہے. ہمیں آئیے ضرب، جیسے ضرب زید فعلیہ، ضربت ہند پھر فعلیہ، زید قائم اسمیہ. ہمیں آئیے، لیکن یہ فعلیہ کی دو مثالیں کیوں دیے؟ ضرب زید یہ بھی فعلیہ ہے نا، تو ضربت ہند بھی فعلیہ ہے. ہاں جملہ فعلیہ کی دو مثالیں دی ہیں نا، تو مثال تو ایک کافی ہوتی ہے ممثلوں کی وضاحت کے لیے. تو یہ دو مثالیں اس لیے دی ہیں میاں کہ کبھی فاعل مذکر ہوگا تو کبھی فاعل مؤنث ہوگا. تو فاعل مؤنث حقیقی ہو تو پھر فعل میں علامت تانیث لانا ضروری ہے، جیسے ہندن ہے. چلو مرکبات انشائیہ، ہاں امر کی مثال ہے پہلی، دوسری نہی کی مثال ہے. یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، مصنف علامت اس کا جواب بھی دیتے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جملہ خبریہ میں تو دو کلمات ہیں، لیکن جملہ انشائیہ میں تو دو کلمات نہیں، جیسے اضرب ولا تضرب. تو شارح علیہ رحمت نے اس کا جواب دیا کہ فإن كل واحد منهما، کہ
فإن كل واحد منهما اضرب اور لا تضرب تضمن کلمتین، یہ متضمن ہے کلمتین کو، لیکن کلمتین عام ہیں. احداہما ملفوظۃ، ایک اس میں ملفوظ ہے، والاخری منویۃ، اور دوسرا منوی ہے. یعنی ایک تو ملفوظ ہے، دوسرا مستتر ہے. وہ ایک کے اندر، اضرب کے اندر وہ انتا ہے نا، لا تضرب کے اندر بھی انتا ہے، تو اس کو منوی کہہ دیا. منوی نیت میں ہے، یعنی مستتر ہے. یفید المخاطب فائدہ تامہ، یہ فائدہ دیتے ہیں مخاطب کو فائدہ تامہ. یہاں پر اعتراض ہوتا ہے لا تضرب میں، کہ لا تضرب میں تو دو کلمے ہیں، وہاں منفی لانے ذکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمتین سے مراد ہمارا ہے کہ ایک کلمہ مسند ہو، دوسرا مسند علیہ ہو، یا یہ حرف نامسند ہے اور یا نامسند علیہ ہے. لا لا تو لا تو ہے اس میں، لیکن لا کیا چیز ہے؟ وہ تو نہ مسند ہے نہ مسند ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے. وہ تابع ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ جو تضرب ہے نا، اس کا تابع ہے لا. تو لا تضرب دونوں ملا کر ایک کلمہ بن گیا، ایک نہیں کا صیغہ بن گیا نا. اچھا ہو گیا، چلو.